اور حضور کے دودھ پینے کا زمانہ، شق صدر کا معجزہ اور حضور کی بچپن کی ادائیں، یہاں سے لے کے حضرت عبد المطلب کے انتقال تک انشاءاللہ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیں برکات نبوی کا ظہور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب کے حالات میں یہاں پہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک طویل ٹاپک ہے، اور ہم یہاں پہ وہ عنوانات لائیں گے جس کا تعلق جس سے ہماری زندگی میں بہتری آئے۔ تو بس اتنا بتا دوں کہ سیرت کی کتابوں میں عرب کا جو پورا نام لکھا ہے وہ ہے جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب لکھا۔ اب دیکھیں جزیرہ وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ اب یہ جو عرب ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، مکہ مدینہ یہ حجاز مقدس کہلاتا تھا، اور اس کے اطراف کا جو علاقہ تھا یمن شام یہ سب عرب کہلاتا تھا۔ تو اس کو جزیرۃ العرب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے چاروں طرف تو سمندر نہیں تھا، تو جزیرۃ العرب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تین طرف پانی ہے۔ عرب کے تین طرف پانی تھا اور چوتھی طرف دریائے فرات ہے، تو دریائے فرات کی وجہ سے یہ چاروں طرف پانی میں گھرا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے سیرت نگاروں نے عرب کو جزیرۃ العرب لکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جزیرۃ العرب میں ہوئی، اور ولادت سے قبل ہی حضور کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عجیب عجیب مشاہدات کرنا شروع کی، انوار کی بارش، تجلیات کی بارش، یہ تمام چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئیں۔ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو ملک شام کے محلات آپ پر روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی برکت سے اللہ نے حجاب ہٹایا اور ملک شام کے جو محلات جو بنائے گئے تھے وہ مجھ پر روشن ہو گئے، اور جیسے ہی حضور تشریف لائے بیت اللہ سجدے میں گر گیا، اور فارس کے اندر، ایران کے اندر جو ایک آتش کدا تھا جو پارسیوں نے جلایا ہوا تھا، جو ایک عرصے سے جل رہا تھا، کبھی بھی نہیں بجھا اور ہمیشہ جلتا ہی رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں جب تشریف لائے تو وہ آتش کدا حضور کے آنے سے بجھ گیا، اسی وقت وہ بالکل بے رونق ہو گیا اور بجھ گیا۔ اور یہاں تک جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا۔ یہ تمام مشاہدات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کیے، اور 12 ربیع الاول کو حضور اس عالم دنیا میں تشریف لائے۔ اب جس مقدس مکان میں سرکار کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس کا نام ہے مولد النبی۔ کیا نام ہے اس کا؟ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ جتنے بھی سلاطین اسلام گزرے انہوں نے اس مبارک جگہ پر ایک یادگار عمارت بنائی، اور یہاں پر اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں، دن رات، یعنی اس جگہ پر ہر وقت ہی حضور کا میلاد ہوتا تھا۔ اور اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو صرف ہم بریلویوں کے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ حضرات علماء دیوبند اور اہل حدیث غیر مقلدین سبھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی اور قطب ماننے پر متفق ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں، کتاب کا بھی حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں جو سرکار کے مولد میں ہر وقت ہوتی تھی، فرماتے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول کو جو منعقد ہوتی تھی میں وہاں پر حاضر ہوا، اور جس وقت میں حاضر ہوا اس وقت سرکار کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت میں حاضر ہوا اس وقت وہاں پر سرکار کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اب یہ بات سننے کی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ذرا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیں فیوض الحرمین۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام ولادت پر یک بارگی انوار کا نزول ہو رہا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا وہاں پر رحمتیں برس رہی ہیں اور انوار کا نزول ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان انوار پر غور کیا، ان پر غور کیا میں نے،
تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں پہ حاضر ہوا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میلاد کی محفل میں انوار کا مشاہدہ فرما رہے تو پتہ لگا جس جگہ حضور کی ولادت بیان ہوتی ہے، حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر نوری فرشتے رحمت بن کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ 1959 تک یہاں پر میلاد پڑھا جاتا تھا، اس کے بعد یہاں پر میلاد پڑھنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ، دیکھیں حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سرکار نے جن مقدس خاتون کا دودھ پیا وہ ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ تھی۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد دوسری جو خاتون ہے جن کا سرکار نے دودھ نوش فرمایا وہ سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ہے۔ یعنی سرکار نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا بلکہ ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور ایک عرصے حضور حضرت حلیمہ کے پاس رہتے۔ یہ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت آمنہ کا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، تو حضرت آمنہ نے اپنا دودھ سرکار دو عالم کو کیوں نہیں پلایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ شرفائے عرب کی عادت تھی، یعنی عرب میں کلچر تھا، ایک ٹرینڈ تھا، جتنے بھی نیک لوگ ہوتے تھے، جتنے مقدس کہلانے والے شرفا کہلاتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہات بھیج دیا کرتے تھے، اور دیہات بھیجنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی تاکہ بچے کو تازہ ماحول ملے، اس کو تازہ ماحول ملے، اس کو تازہ غذائیں ملیں، وہ ایک ماحول کو، دیہات کو، گاؤں کو قریب سے دیکھے اور اس کا ذہن تر و تازہ رہے، ایک کھلے ماحول میں، شفاف ماحول میں اس کی تربیت ہو جائے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی چونکہ دیہات کے اندر جو عربی بولی جاتی تھی وہ بڑی خالص ہوتی تھی، تو عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ عربی خالص بولے، کیونکہ شہروں میں زبان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن گاؤں دیہات کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے اس میں ایک نیچرل پن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سمجھ لیں کہ زبان کی جو قدرت ہے وہ جھلکتی ہے۔ تو اس وجہ سے سرکار کو عربی مضبوط کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا گیا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ذرا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیان سنیں۔ فرماتے ہیں کہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آ گئی، اور پہلے یہ ضرورت سمجھی جاتی تھی، کچھ عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، تو وہ بچوں کی تلاش میں گاؤں سے شہر آتی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ شہر میں آ گئی، اور اس سال عرب کے حالات بڑے سخت تھے، قحط کا عالم تھا، اور فرماتی ہیں اس وقت میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ بند ہو چکا تھا، اور رات بھر وہ بچہ بھوک پیاس سے تڑپتا اور روتا اور بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے بچے کے پاس، اور وہ روتا رہتا تھا، لیکن اسے پلانے کے لیے دودھ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں جب ہم گئے تو جس خچر پر میں سوار تھی وہ اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا تھا کہ اسے چلے نہیں جاتا۔ یہ حضرت آمنہ اس وقت کے حالات بتا رہی ہیں جب سرکار آپ کی آغوش رحمت میں نہیں آتے، اس وقت کے حالات بتا رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا، اور جب یہ قافلہ مکے پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سن لیتی کہ یہ بچہ یتیم ہے، سرکار یتیم تھے نا، در یتیم سرکار کو کہا جاتا ہے، در یتیم کا مطلب یکتا موتی، در کا مطلب ہے موتی، یتیم یکتا، تو در یتیم کا مطلب سرکار کا یتیم ہونا نہیں ہے بلکہ ایک یکتا موتی، یہ اس کے معنی کیے ہیں معنی کرنے والوں نے۔ تو فرماتی کہ سرکار پر جن عورتوں نے ہاتھ رکھا تو بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو کوئی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہے، تو ہمیں اتنا بال نہیں ملے گا، ہمیں اتنے انعام نہیں ملے گا۔ اب ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا،
اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مالدار بچہ اگر ہمیں نہیں مل رہا تو چلو اس یتیم بچے کو لے لو، کم از کم کچھ تو گزارا ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر جن کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ، ان سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرا اپنے شوہر کے مشورے سے، شوہر نے منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے کر، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا، آپ لے کر آ گئیں۔ اور خدا بند قدوس کا ایسا فضل حضرت آمنہ پر ہوا، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اس بچے کو میں لے کر اپنی آغوش میں اپنے گاؤں میں لے کر آئی تو ایک دم کایا ہی پلٹ گئی۔ فرماتی ہیں کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ آیا کہ سرکار تو سیر ہو کر پی لیتے، سرکار کے علاوہ میرا جو دوسرا بچہ تھا وہ بھی سیر ہو کے پی لیتا۔ اور دوسری بات، میرے پاس جتنی بکریاں تھیں قدرتی طور پر وہ بکریاں بھی دودھ سے معمور ہو گئیں۔ فرماتی ہیں میرے پاس جو اونٹنی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس اونٹنی کے اندر دودھ بھرایا، اور جو خچر جو لاغر ہو چکا تھا جس پہ ہم سوار ہو کر آئے تھے، جب سرکار کو ہم نے اپنے ساتھ اس پر بٹھایا تو وہ اور خچروں سے آگے دوڑنے لگا، اور وہ عورتیں جو اب تک ہمیں تانا دیتی تھیں کہ تمہارے خچر میں جان نہیں ہے، وہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ یہ برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برکت سے فیضیاب ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سرکار کا بچپن گزرا، اور حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چراگاہ میں جاتے، وہاں پر گاؤں دیہات کے جو بچے ہوتے سرکار ان کے ساتھ کھیلتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک حصہ حضرت آمنہ کی آغوش میں پلا۔ اس کے بعد دیکھیں شق صدر کا معجزہ، یہ ذرا غور سے سنیے گا، سرکار کا معجزہ۔ اچھا، معجزہ نبوت کے اظہار کے بعد ہوتا ہے، لیکن اظہار نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا کام نبی سے ہو جائے جو غیر عادی ہو، جو خرق عادت ہو، اسے ارہاس کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سرکار کا ارہاس ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند جن کا نام تھا زمرہ، سرکار کے جو رضائی بھائی تھے ان کا نام تھا زمرہ، یہ ان کا نام تھا، وہ دوڑتے ہوئے اور کانپتے ہوئے گھر پر آئے اور اپنی والدہ حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید اور چمکدار لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو چت لٹا کر حضور کا شکم مبارک کو پھاڑا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ سرکار کا شق صدر ہو رہا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف اور ہراس سے آپ کا جو چہرہ ہے وہ زرد اور اداس ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو لٹا کر میرا شکم چاک کیا، اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، اور مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ سرکار کا شق صدر کا معجزہ، صدر ہے سینہ، تو اس کا مطلب سرکار کے قلب مبارک کو اس وقت بھی آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ واقعہ سن کے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کوئی آسیب کا اثر ہے۔ یہ حضرت پہلے بھی یہ سوچ تھی کہ بچے کو کچھ ہو جائے تو اس پر کوئی آسیب آ گیا۔ ہماری یہاں خواتین میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بچہ ذرا سا زیادہ کھانسنے لگ جائے یا گھبرا جائے یا رات کو دم چونک کر اٹھ جائے تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، شاید کوئی جن بھوت اس کے اوپر آ گیا ہے، لیکن حالانکہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتا، ایک فطرتی خوف بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی اگر بچے گھبرا جائیں تو حضرت صاحب ایک وظیفہ بتاتے تھے، بڑا مفید وظیفہ ہے، سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، سورہ قریش 1 دفعہ پڑھیں، اور آخر میں جو وآمنہم من خوف ہے یہ 3 دفعہ پڑھ دیں، اور بچے کے جسم پر دم کر دیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا خوف ختم ہو جائے گا۔
بالکل اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں، کہیں پر گئے دم گھبرا جاتے ہیں، دم خوف طاری ہونے لگ جاتا ہے، کبھی آصف کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی بڑے حاکم کا خوف ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں تو انشاءاللہ قدرتی طور پر سارا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جس سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس کا رعب اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مفید وظیفہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آصف کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ، اسی میں ان کی بہتری ہے۔ تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، اور چونکہ انہیں اس واقعے سے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہم اب ان کی پرورش نہیں کر سکتے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ کے سپرد حضور کو کیا، تو انہوں نے پوچھا حلیمہ تم تو بڑی خواہش چاہ رہی تھی کہ میرے اس بچے کو تم خود پالو، اب کیا ہوا کہ اس قدر جلدی تم واپس لے کر آ گئی؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا واقعہ بیان فرما دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان پر شاید آصف کا اثر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، میرے بچے کو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب اس بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے تو بڑے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کیا تھا، میرا بچہ تو منبع برکات ہے، اس پر آصف کا اثر نہیں ہو سکتا، لہذا اسے واپس لے جاؤ اور اس کی تربیت کر کے پھر میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، اور حضرت حلیمہ خوشی خوشی سرکار کو پھر اپنے ساتھ اپنی آغوش میں لے کر آ گئیں، اور ایک طویل عرصے تک سرکار کی پرورش حضرت حلیمہ کے پاس ہوئی۔ یہ پورا واقعہ مدارج النبوت میں شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار کا جو شق صدر کا معجزہ ہے یہ کتنی دفعہ ہوا؟ تو زندگی میں 4 بار سرکار کا یہ معجزہ ہوا ہے۔ شق صدر کا جو معجزہ یہ 4 مقامات پر ہوا ہے، ایک اس وقت جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، اور دوسرا جو واقعہ سرکار کے ساتھ ہوا ہے وہ 10 برس کی عمر میں ہوا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معمور رہیں۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے سرکار کا، جو شق صدر کا تیسرا واقعہ ہے، وہ غار حرا میں ہوا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اور چوتھا واقعہ شب معراج میں ہوا کہ جب جبرائیل سرکار کو دولہا بنا کر معراج پر لے کر جا رہے تھے، اس وقت چوتھا واقعہ شق صدر کا ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے، تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہتے تو ام ایمن جو آپ کی والدہ کی باندی تھی، حضرت ام ایمن سرکار کی والدہ کی باندی تھی، اور یہ ان کو ورثے میں حضرت عبداللہ کی طرف سے ملی تھی۔ یہ اصل میں حضرت عبداللہ کی باندی تھی، لیکن جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو پھر یہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئیں۔ تو حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگے۔ ام ایمن کا نام برکتہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی، اور یہی آپ کو کھانا کھلاتی سرکار کے بچپن میں، سرکار کو کھانا حضرت ام ایمن کھلاتی، حضور کے کپڑے لباس چینج کرواتی، اور حضور کے کپڑوں کو یہی دھویا کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی محبت کے سبب آپ کا جو نکاح ہے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ ام ایمن کا نکاح سرکار نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا، اور ان سے جو ولادت ہوئی حضرت اسامہ بن زید کی ہوئی، جو سرکار کے پوتے کہلاتے ہیں۔ حضرت زید سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ حضرت اسامہ سرکار کے پوتے تھے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس کے بعد حضور کی بچپن کی ادائیں، بہترین ٹاپک اس کو ذرا سمجھیں کہ سرکار کا بچپن کتنا نرالا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتے ہلاتے تھے، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف اگر انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ یہ مشاہدہ حضرت آمنہ نے بھی کیا کہ سرکار اپنے جھولے میں اور اشارہ چاند کی طرف کر دیں تو میں نے دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے جنبش کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ جب آپ کی زبان کھلی، جب سرکار کی زبان کھلی تو سب سے اول کلام جو سرکار نے کیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ سرکار نے سب سے پہلا کلام سرکار نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز کبھی نہیں کیا۔
جس طرح چھوٹے بچے بولو براز کپڑوں میں کر دیتے ہیں، سرکار نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر سرکار رفع حاجت فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے وہ وقت نوٹ کر لیا تھا کہ اس وقت سرکار رفع حاجت فرماتے ہیں، تو اس وقت وہ سرکار کا انتظام کرتی، اس کے علاوہ سرکار کبھی بولو براز نہیں فرماتے۔ اگر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں صدر کھل جاتا تو حضور علیہ السلام رو رو کر فریاد کرتے کہ میرے صدر کو باندھا جائے۔ اتنی شرم و حیا اور اتنا پروقار سرکار کا بچپن ہے۔ اور فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے۔ سرکار صرف دیکھتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ بچے آفر کرتے سرکار کو کہ آپ بھی تشریف لائیں، لیکن سرکار علیہ السلام انکار فرما دیتے اور فرماتے کہ میں اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اب حضرت آمنہ کی وفات، سرکار کی والدہ ماجدہ کی جو وفات ہوئی وہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہو گئی، حضور 6 سال کے ہوئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں۔ 2 روایات ہیں، ایک یہ کہ اپنے ننیال میں آئی تھی، اور دوسری روایت یہ کہ اپنے شوہر کے مزار کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں آپ کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ تو وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں، مدینے سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ کی وفات ہوئی، اور وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی۔ اور والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا تھا، وہ سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہیں۔ دیکھیں حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ اب سرکار کی تربیت حضرت عبد المطلب نے فرمائی، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ عرصے بعد یعنی 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی 8 سال کے تھے جب سرکار، تو دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور 6 سال کے تھے تو والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے اپنی سپردگی میں اور اپنی کفالت میں لے لیا، اور آپ حضرت ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لیا، اور آپ کی نیک خصلتوں اور دل لبانے والی اداؤں کی وجہ سے حضرت ابو طالب آپ کے عاشق ہو گئے، سرکار کا بڑا خیال کرنے لگے، اور یہاں تک کہ حضرت ابو طالب اپنی اولاد پر سرکار کو ترجیح دیتے۔ اپنی بھی اولاد تھی، لیکن حضرت ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر سرکار کو ترجیح دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر زیادہ بحث نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کا مسئلہ کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ ایک علمی اور تاریخی مسئلہ ہے۔ حضرت ابو طالب حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے، یاد رکھیں ان کا ایمان لانا یا نہ لانا ایک راز کی بات ہے۔ اس پر علماء کے 2 موقفات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور یہی موقف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور آپ نے فتاوی رضویہ میں یہی بات لکھی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب ہمارا جو اعتدال کی رائے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں، آپ سے قبر میں حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سرکار کے چچا ایمان لائے تھے نہیں لائے، بتاؤ گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ سوال آپ سے نہیں ہونا۔ تو بہتر ہے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اگرچہ وہ ایمان ہو سکتا ہے نہ لائے ہوں، لیکن آپ کے کہنے سے اگر سرکار کو برا لگ گیا تو آپ کے ایمان کا کیا بنے گا؟ سرکار کو تو ان سے طبعی محبت تھی، ایمانی محبت ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن طبعی محبت ہوتی ہے اپنا خون ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ ان کے اوپر کلام کریں گے تو ہو سکتا ہے سرکار کو یہ بات پسند نہ آئے۔ تو اس لیے ادب کے ساتھ حضرت ابو طالب کا نام لیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا موقف اعلیٰ حضرت والا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو طالب کہا کریں اور ادب سے ان کا نام لیا کریں۔ تو حضرت ابو طالب سرکار کے گرویدہ ہوئے اور ان کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی سرکار کو اپنی نظروں سے غائب نہیں ہونے دیتے۔ جہاں سرکار ایک لمحے کے لیے نظر سے غائب ہوتے، ابو طالب بے چین ہو جاتے کہ محمد کا چلے گئے۔ حضور کی بڑی فکر فرماتے۔
ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت میں کبھی جھوٹ بول رہے ہوں. فرماتے میں نے دیکھا ہی نہیں حضور کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، یا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو سرکار نے ایذا دی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار میں نے سرکار کو پایا. یہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، پوری بات شرح زرقانی میں موجود ہے. اب اس کے بعد حضرت ابو طالب کا آپ کے وسیلے سے دعا کرنا. ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا. اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنا شروع کر دی. کوئی لات، عزا، منات سے مانگ رہا ہے کہ بارش کر دو، لیکن بارش نہیں ہوتی. ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہیں. ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے. تو چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کے رکھ دیا ہے. جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے. لوگ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بارش کی دعا کیجئے، بیت اللہ چلیں اور بارش کی دعا کریں. تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور حضور کو اس طرح بٹھایا کہ حضور نے کعبے سے ٹیک لگائی اور حضور کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا اور حضرت ابو طالب دعا مانگنا شروع ہوئے. درمیانے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں حضور کا بچپن ہے، درمیانے دعا حضور نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف پھیرا. سرکار نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف کی تو فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئیں اور باران رحمت کا نزول ہونے لگا. باران رحمت کا نزول ہونے لگا اور عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی. جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی پانی نظر آنے لگا. چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں. قحط بالکل ختم ہو گیا اور سارا عرب خوشحال اور نونہال ہو گیا. چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل واقعے کو ایک قصیدے میں لکھا اور اپنے شعر میں اس کو کوٹ کرا کہ وَب يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرماتے ہیں یعنی وہ حضور، وہ نبی ایسے سفید رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. یہ بات حضرت ابو طالب نے اپنے قصیدے میں لکھی کہ سرکار وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے یستسقا بارش مانگی جاتی ہے. اس کے بعد سرکار کا امی لقب، یہ آخری موضوع آج کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے اور اس لفظ کے دو معنی ہیں. ایک یا تو یہ ام القریٰ سے بنا ہے، ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں مکے کا جو نام آیا وہ ام القریٰ کے نام سے آیا، تو ام القریٰ کی نسبت سے سرکار کو امی کہا جاتا ہے. اور دوسرا امی کا مطلب سرکار کا معجزہ ہے کہ سرکار نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا. سرکار نے جو سیکھا بلا واسطہ اللہ سے سیکھا. دنیا میں سرکار کا کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نہ کبھی مکتب گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و آبرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سرکار نے سبق پڑھایا. کبھی سرکار مدرسے نہیں گئے، کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی کالج، کبھی یونیورسٹی، کسی مکتب میں کسی جگہ پر کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے. لیکن فرماتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مدرسین کو، بڑے بڑے لیکچرار کو، بڑے بڑے پروفیسرز کو یہ آج بھی سرکار کے آغوش علم سے فیضیابی حاصل کر رہے ہیں. یہ سرکار کی شان ہے. فرماتے ہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ سرکار امی ہے تو کسی استاد کی منت کیوں کریں. سرکار کو اقرا و ربک الاکرم نے سب کچھ سکھا دیا. اس کے بعد سرکار کی امی ہونے کی چند حکمتیں. پہلی حکمت یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اور آپ کا استاد صرف خدا بند عالم ہی ہو. کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے، اسی لیے اللہ نے کوئی استاد رکھا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ جانتا تھا، کسی کے دل میں خیال نہ آئے. اور تیسری وجہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کرے کہ حضور چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو بنا لیا، کوئی یہ بھی نہ سوچ سکے۔ اور چوتھی حکمت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر علم سکھانے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا، کوئی یہ بھی نہ کہے۔ اور پانچویں وجہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات آپ کی تعظیم کرے، آپ کسی کی تعظیم نہ کریں۔ تو یہ 5 وجوہات ہیں سرکار کے امی ہونے کی۔ تو یہ سیرت النبی کی پہلی نشست تھی جس میں سرکار کے بچپن کے حالات میں نے بیان کی۔ انشاءاللہ بقیہ موضوع کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔